الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں احکام شرعیہ پر گفتگو چل رہی ہے، اور انہی شرعی احکام میں سے ایک حکم جو فقہی موضوعات سے ہٹ کر ہے وہ توبہ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پختہ توبہ کرو، یعنی ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد پھر کبھی گناہ کی طرف نہ پلٹ سکو، ایسی کامل توبہ کرو۔ تو توبہ کے بارے میں ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ پہلے تو میں نے آپ کو توبہ کی تعریف بتائی کہ یہ شرائط جمع ہوں گی تو پھر یہ حقیقتاً توبہ ہے، لیکن توبہ جو ہمیں تسلسل سے دیکھ رہے ہیں، ہر گناہ پر توبہ کا کچھ الگ الگ طریقہ ہے، وہ میں انشاءاللہ تفصیل آپ کو عرض کروں گا۔ ابھی تو ہم فضائل پہ گفتگو کر رہے ہیں اور توبہ کے مختلف پہلوؤں پر نظر کر رہے ہیں، پھر میں انشاءاللہ گناہوں سے جو ایک ایک گناہ سے توبہ کے بارے میں ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی لاسٹ میں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے، اور بعض اوقات ساری زندگی بندہ گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی آخری وقت سے پہلے بخشش و مغفرت کر دینی ہے۔ اب جب ایک وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ اعتراض کرنے والے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، پوری زندگی اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پھر رمضان میں انتقال ہو گیا، روزے کی حالت میں انتقال ہو گیا، جمعے کے روز وصال ہو گیا، تو بعض لوگ پھر تذبذب کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ نہیں اس کی بخشش و مغفرت کہاں ہو سکتی ہے، اتنا پاپی گناہ گار تھا، انکار کر دیتے ہیں۔ بعض شک میں آتے ہیں یار کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑا گناہ گار تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک بعض اوقات الفاظ سنے گئے ہیں یار یہ کیسی ناانصافی ہے، ایک آدمی پوری زندگی نیک عمل کرے وہ بخشا جائے، اور ایک پوری زندگی پاپیوں والی زندگی گزارے اور آخری وقت میں اس کو ایسا موقع فراہم کر دیا جائے کہ وہ بخش جائے، یہ کیسے انصاف ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں بے انصافی کی بات کیا ہے؟ اگر میری ایک فیکٹری ہے، میں دو پروڈکٹ بناتا ہوں، ایک کو بہت خوبصورت کر کے بناتا ہوں، دوسرے کو بس عام سا بناتا ہوں، اس کی قیمت زیادہ رکھ دی، اس کی کم رکھ دی، تو میں مالک ہوں، میں فیکٹری کا کرتا دھرتا ہوں، میری مرضی ہے میں ایک چیز کو کیسا بناؤں دوسری چیز کو کیسا بناؤں۔ اور اگر آپ کی فیکٹری ہو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، آپ کوئی آپ پر اعتراض کرے گا یہ کیسا انصاف ہے، اس کو آپ نے اتنا اچھا بنایا، اس پروڈکٹ کو آپ نے بڑا ناقص قسم کا بنایا، اس کا مطلب انصاف کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے تم کون ہوتے ہو، میں مالک ہوں، میں نے یہ چیز بنائی ہے، میں جیسی مرضی تیار کروں، چلو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ مت بنو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، اگر وہ گناہ گار بندہ ہے تو اس نے کس کے گناہ کیے ہیں، کس کو مطلب کس کی نافرمانی کی ہے، بظاہر کس کی بارگاہ سے بھاگا تھا، غداری کس کے ساتھ کی تھی، بظاہر بغاوت کس کے ساتھ کی تھی، رب کریم کے ساتھ، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر اپنے بارگاہ میں مقبول بنا رہا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش و مغفرت کر رہا ہے، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اس لیے خبردار کبھی ایسا نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، وہ چاہتا ہے تو اپنے بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو روایت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک حالت نزاع طاری نہ ہو جائے، تو بالکل اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں سمجھا رہا تھا کہ اس قسم کی روایت سننے کے بعد یہ سوچنا کہ اچھا اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ میں حالت نزاع تک پہنچ جاؤں تب بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا، تو یار پھر جلدی کرنے کی کیا ضرورت، آخر میں دیکھ لیں گے۔ تو بھائی وہ آخر جس کو آپ آخر سمجھ رہے ہیں وہ آخر شاید آپ کی توقع کے مطابق نہ آئے، آخر تو آئے گا یہ تو کنفرم ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ آخر 2 دن بعد آ رہا ہو، اور آپ نے دیکھ لیا جی یوں ذہن میں بنایا کہ میرے ابا جان بھی کتنی عمر میں فوت ہوئے تھے، 60 سال میں، میرے دادا جان 70 سال میں، میرے ماموں جان 40 سال میں، میرے چاچا جان 30 سال میں، تو پھر میں بھی ضرور آگے تک پہنچوں گا، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل ہی موت آ جائے۔ تو یہ اصل میں لوگوں کو گناہوں پر دلیر اور جرأت مند بنانے کے لیے کلام نہیں ہے،
بلکہ ایک مایوس شخص کو مایوسی سے باہر نکالنے کے لیے ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پوری زندگی گناہوں میں بسر کی ہے، اب اچانک آدمی بیمار پڑ گیا ہے، کینسر ہو گیا، موت کے قریب آ گیا، تو اب کیا اس کو مایوس ہو جانا چاہیے کہ میں جب قوی بدن تھا، جب امنگیں جوان تھیں، جب نفس و شیطان مجھ پر حاوی غالب تھے، جب میں سب کچھ کر سکتا تھا، تب تو میں اللہ کی بارگاہ سے بھاگتا رہا، آج مجبور محض ہو کر ہاسپٹل کے بستر پہ پڑا ہوں، اب میں توبہ کروں، اب اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا؟ تو جی ہاں، بالکل قبول کر لے گا۔ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر آپ عالم جوانی میں راضی کرنے کی کوشش کرتے تب بھی اللہ پر تو کوئی احسان نہیں تھا نا، اور اب اگر بڑھاپے کی دہلیز پر یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے زندگی کے آخری اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں اور اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرح نہیں ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمارا رب ہے، اس کا معاملہ بالکل علیحدہ ہے، اس کی صحیح معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے۔ اگر کوئی ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، آخری وقت میں وہ کوئی برا فعل کرے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ناراض ہو کے ساری زندگی کی عبادت برباد کر دے، اسے روکنے والا کون ہے؟ اور چاہے تو آخری وقت میں بخشش و مغفرت فرما دے۔ اسی طرح پوری زندگی بڑھاپے تک آدمی گناہ کرتا رہا، بڑا پاپی ہے، گناہگار ہے، اب جب ہاتھ کانپ رہے ہیں، سفید بال نکل آئے ہیں، چہرے پہ جھریاں نکل آئی ہیں، کھانا صحیح طرح ہضم نہیں ہو رہا، ہڈیاں جوڑ ہل چکا ہے، اور کسی کے سہارے کے بغیر نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، ایسے وقت میں اگر انسان کے دل میں توبہ کا خیال آئے تو شاید شیطان فوراً کان میں کہے گا کہ اب جب تو بالکل بیکار اور لاغر ہو گیا ہے، اب اپنے اللہ سے رجوع کرنا چاہتا ہے، اب کیا فائدہ؟ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مایوس انسان کو باہر نکال رہے ہیں کہ نہیں، مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر آپ فوراً جوانی میں توبہ کر لیتے تب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور اگر آپ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں تو پھر بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بس رجوع کریں۔ تو لہٰذا جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک بابا جی ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو ان بزرگ کی توجہ اس جانب نہ رہی اور انہوں نے کہا کہ بہت دیر سے آئے، تو اس نے کہا جی میں بہت جلدی آ گیا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں موت سے پہلے آ گیا ہوں۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ موت سے پہلے رجوع کر لیں۔ اور میں اپنے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں سمجھا رہا تھا ان 1.5 ہوشیار قسم کے لوگوں کو کہ جو خود مطلب پاپی گناہگار ہیں، اپنے کسی ایک نیک عمل 2 عمل پر استقامت کو سمجھتے ہیں کہ باقی میرے تو ساری غلطیاں نظر انداز ہونی چاہیے، جیسے مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج کر کے بھی آ گئے ہیں، اب اس کے ساتھ بدنگاہی چل رہی ہے، فراڈ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کا حق بھی دبا رہے ہیں، لیکن اپنی ان تھوڑی بہت نیکیوں پہ نگاہ رکھ کر وہ سمجھتے ہیں میں بڑا نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، تو میری تو بخشش مغفرت ہونی چاہیے۔ پھر ایک دوسرا شخص ہے جس کی پوری پرسنل لائف ہمارے سامنے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جو گناہوں بھری زندگی اس کی میرے آپ کے سامنے ہے، اس کی ایک اور لائف بھی ایسی ہو، اس زندگی کا ایک اور پہلو بھی ہو کہ جو یہ چھپ کر یا دوسروں سے ہٹ کر بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے، وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے نا۔ جیسے آپ کی تمام نیکیاں کون سا سب کے سامنے ہے، تو ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کے سمجھتے ہیں اس کی تو کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ اب جب اس کا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وہ رمضان میں فوت ہو گیا شاید، یا مطلب حج کے دوران فوت ہو گیا، یا جمعے کے دن اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو شک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے حق میں کم از کم نزول رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ نہیں یار، یہ اس کی کہاں بخشش ہو سکتی ہے، اتنا بڑا پاپی گناہگار آدمی۔ یا جیسے میں نے کہا اعتراض، اگر اس کی ایسے رمضان میں، یار یہ کیا بات ہوئی، اتنا بڑا گناہگار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان میں انتقال کی توفیق دے دیے، اور رمضان میں تو بخشا جاتا ہے آدمی، یہ کیسے ہو گیا؟ بھئی تو آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ عطا فرمانا چاہ رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور یہ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو آپ کے پیٹ میں مروڑیں اٹھ رہی ہیں نا، اور آپ اپنے آپ کو بڑا صوفی، نیک، پرہیزگار، متقی سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی اللہ تعالیٰ برود قیامت گریب فرما لے۔ اسی پہ میں واقعہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، اور غیر محسوس طریقے سے اس کے قلب میں عبادت کا غرور اور تکبر آ چکا تھا، اور بعض اوقات ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا یہ آ جاتا ہے۔
تو ایک گناہگار شخص سے اس کو کوئی معاملہ ہوا تو اس نے گناہگار نے اس کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا اور اس کے منہ پہ اپنا پاؤں رکھ دیا. تو اس عابد کی زبان سے نکلا کہ پاؤں ہٹا لے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بخشے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی نازل فرمائی کہ میرے اس عابد سے جا کر کہو کہ تو کون ہوتا ہے میری رحمت کو محدود کرنے والا اور میری رحمت پر حکم لگانے والا. اب یاد رکھ میں تجھے نہیں بخشوں گا، اس گناہگار کو بخشوں گا. یہ ہے دیکھیں بات میرے بھائی اور بہن، ذرا توجہ فرمائیں. آپ کے خاندان میں کوئی شرری شخص ہوگا جو بہت شر پھیلاتا ہے، کوئی مارکیٹ میں کوئی بڑا فراڈیا ہے جو لوگوں کے پیسے لوٹتا ہے، آپ کے محلے میں کوئی ایسا بدماش ہے جس کی ذات سے سب کو تکلیف پہنچ رہی ہے، بہت سارے اور لوگ جرائم کر رہے ہیں. جیسے بعض سیاستدان ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم ان کی کرپشن کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پوری قوم کا پیسہ لوٹا ہوا ہے اور اس نے یہ گناہ کیا ہوا ہے، وہ خطا کی ہوئی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اوپر بخشش اور مغفرت کے دروازے بند ہو چکے ہیں. کسی کے برے فعل کو برا ہی سمجھا جائے گا، اس کو اس فعل سے نفرت ہی کی جائے گی، لیکن فاعل یعنی کام کرنے والے سے نفرت کا حکم نہیں ہے. اس کے فعل پر گرفت کے امکانات تو ضرور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش و مغفرت کے دروازے اس شخص پر بند ہو گئے ہیں. یہ حکم کون لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے. اس کی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خیر اسباب اور ذرائع سے بے نیاز ہے. ایسا نہیں کہ جی کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے سارے گناہ بخش دے گا. وہ ذات تو بے نیاز ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی سبب کے بس اس کی بخشش و مغفرت کا ارادہ فرما لے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تو ہم کچھ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی اعتراض کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ الٹا معاملہ ہو جائے کہ وہ بخش دیا جائے اور یہ قابل گرفت ہو جائے. تو میں اس بات کو ذرا دہرا دیتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے غلط کام کرنے والوں کی ہم حوصلہ افزائی کریں یا ان کے کام کو برا نہ کہیں. کام برا ہے اور اس کام کے انجام کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بری موت دے، آپ کو عذابات قبر کا سامنا کرنا پڑے، میدان محشر میں ذلیل ہو جائیں، پل صراط پہ کٹ کے جہنم میں گر جائیں. یا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہوشیار رہو، ایسا نہ کرو. یہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں. میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس کے افعال کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ کر لینا کہ اس کی بخشش و مغفرت تو نہیں ہوگی، یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ بھی کچھ حدیثیں ایسی آئیں گی جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. انسان بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل بے نیازی کے ساتھ اس کے ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اسے معاف فرما دیتا ہے. بس بندہ چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، مایوس نہ ہو. تو بالکل یوں سمجھ لیں بلا تمثیل، بلکہ میں کہوں گا بالکل نہ کہیں، بلا تمثیل کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قطع نظر ہٹ کر میں ایک مثال سمجھا رہا ہوں. بچے نافرمان ہوتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، خصوصی طور پہ اپنی بیویوں کی فیور میں بعض اوقات ماں کی بے عزتیاں کر دیتے ہیں، دوستوں کی وجہ سے باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر بیٹا نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، بیٹی جو بڑی نافرمان تھی وہ نادم شرمندہ ہو کر ماں باپ کے قدموں میں گر جائے، کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ ساری پچھلی باتیں بھول کر انہیں پھر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور ایسا لگاتے ہیں کہ سینہ بے کینہ ہو جاتا ہے، یعنی پرانی باتوں کو بھلا دیتے ہیں. یہ ہمارے والدین کا بڑا پن ہے. اور جو ایسے مجھے سن رہے ہیں کہ جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں تو یہ کیفیات آپ پر بھی آ جائیں گی. جب اولاد ہوتی ہے تو انسان اپنے اولاد کے لیے بڑا وسیع ظرف رکھتا ہے. تو بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں، ذرا غور کریں. جب ایک عام ماں، ایک عام باپ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت عطا فرمائی، اس کو اتنی وسعت دے دی ہے کہ بھاگی ہوئی باغی اولاد اگر قدموں میں آ کے گر جائے تو وہ اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں. تو بتائیے کہ پھر ارحم الراحمین کا معاملہ کیا ہوگا. لہٰذا یہ جو ہماری تنگ نظریاں ہیں اس سے آپ باہر نکلیں. اگر کوئی پاپی ہے، گناہگار ہے، گندے کام کرنے والا ہے اور اعلانیہ طور پہ کر رہا ہے تو اس کے فعل کو برا ضرور جانیں، لیکن یہ ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں کہ اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی، یہ ضرور جہنم میں جائے گا. یہ حکم ہم نہیں لگا سکتے ہیں. ایک اور روایتی سلسلے میں عرض کرتا ہوں جو زمانہ توبہ کی وسعت کو ظاہر کر رہی ہے. امور اس میں کافی سارے بیان ہوئے ہیں، پھر آخر میں توبہ کے زمانے کا ذکر کیا جائے گا.
تو میں اس کو حدیث کو عرض کرتا ہوں. یہ حدیث ترمذی کی روایت ہے اور اس میں یہ حسن صحیح کہا ہے اس کو امام ترمذی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال کے پاس موزوں پر مسح کا حکم پوچھنے حاضر ہوا. یہ صحابی ہیں، ان کے پاس آ کے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے. تو کچھ سوالات انہوں نے کیے ان کے پاس آ کر. تو پہلا موزوں پر مسح کا حکم پوچھنے کے لیے حاضر ہوا. تو انہوں نے دریافت کیا کیسے آنا ہوا. تو میں نے کہا کہ جی طلب علم کے خاطر حاضر ہوا ہوں. صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرشتے طالب علم کے طلب علم سے راضی ہوتے ہوئے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بہت پیاری حدیث ہے. ذرا آپ غور فرمائیں کہ ہمارے وہ بھائی بہن جو علم سیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے اب ہمارا یہ پروگرام ہے، ہمارا درس بخاری آتا ہے، میں احکام شریعت پروگرام کرتا ہوں، بہت ہی معلوماتی پروگرام ہوتے ہیں. اس لیے نہیں کہ میں کر رہا ہوں، لیکن میری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ شعور کی بیداری دی جائے، ان کو اچھی سوچ اور فکر دی جائے، معلومات میں اضافہ ہو. اگر کوئی 15 منٹ 18 منٹ ہمارے لیے نکالتا ہے، ہمارے لیے سے مراد اللہ کے لیے نکالتا ہے، لیکن ہمارے پروگرام کے لیے نکالتا ہے، تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھے. تو اس سے بڑا آپ ایک گویا کہ آپ طالب علم بن جاتے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کے ایک استاد کی سی حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ ہم سے علم سیکھتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اب آپ جیسے آ کر بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں گے تبھی فرشتے اپنے پر بچھائیں گے. مراد یہ ہے کہ ایسے فرشتے ہوتے ہیں کہ جب کوئی علم کی طلب کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ فرشتے اس سے مانوس ہو جاتے ہیں اور اس سے راضی ہوتے ہیں. اس کی عظمت اور اس کے مقام کو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو سراہتے ہوئے اس کی تعظیم کی خاطر اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. بڑی بات ہے، یعنی اپنے پر بچھانا، بالکل ایسے جیسے کوئی آپ کے پاس آئے، آپ چادر اوڑے ہوں اور آپ اس کی تعظیم میں اپنی چادر بچھا دیں کہ حضور اس پر بیٹھیے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور وہ شخصیت بہت زیادہ قابل احترام ہے. تو ایک طالب علم کے احترام کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور اس میں یہ غور کیجئے کہ جب طالب علم کی یہ شان ہے تو جو لوگوں کو علم سکھا رہا ہو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں علم سکھانے والا اور سیکھنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور